السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریل پاکستانی پرومیننٹ پاکستانی لیگل پروفیشنل فارمر جج ویری سینئر ایڈوکیٹ، اور اگر ہم جب پاکستان میں حصول انصاف کی بات کرتے ہیں ہی از آلویز دیئر فار اس. اور ماشاء اللہ سے انہوں نے، اگر میں ہائر ایجوکیشن کی بات کروں، ہی ہیز ڈن ایم فل فرام لنڈن. انہوں نے ہیومن رائٹس میں اور انٹرنیشنل لاء میں کیا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ ہی لوز پاکستان، تو آج پاکستان کو سرو بھی کر رہے ہیں. تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ون اینڈ اونلی پیر سید اسد اللہ شاہ راشدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی پیر سید اسد اللہ شاہ راشدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اسد اللہ صاحب، اگر میں آپ کی زندگی کی طرف دیکھوں تو ماشاءاللہ سے آپ نے کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ باہر کی ہے، لنڈن سے. تو ہم ہمیشہ اپنے ریل پاکستانی سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہ لوگ یہی کہتے ہیں ہمارا فیوچر، بہت ساری چیزیں باہر جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو ایجوکیشن نے باہر کی تھی، تو پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں، اتنی اچھی زندگی آپ گزار بھی رہے تھے، سب چیزیں تھی، تو کیا آپ کو لگا کہ بھائی مجھے پاکستان میں آنا ہے؟ اور ایسے ملک میں ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، اور وہ بھی اس پروفیشن سے وابستہ ان چیزوں کو دیکھنا. تو کیا کہیں گے آپ؟ میڈم یہ صحیح آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں، میں 2010 میں انگلینڈ گیا، اور اس زمانے میں جج تھا ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہائی کورٹ کے انڈر. تو ہائی کورٹ نے مجھے پرمیشن دی، میں ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں چلا گیا، اور تقریباً 2.5 سال وہاں پہ رہا. مجھے وہاں کی لنڈن کی سوسائٹی، وہاں کے لوگ، اور کیونکہ میچور ایج میں گیا تھا تو وہاں کی دیواروں کو دیکھتا تھا، وہاں کے روڈز کو دیکھتا تھا، مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھتا تھا. پھر وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ سیمینارز ہوتے رہتے ہیں ورلڈ وائڈ. کوئی US کا سیکریٹری، فارن سیکریٹری آ رہا ہے، پاکستان کا، جرمنی کا، وہاں سے آپ کا انٹریکشن، اور اتنے سادہ لوگ ہیں. مجھے لائف بڑی اچھی لگی. اور میری جو ایڈوکیسی کا جو پیریڈ تھا، کیونکہ میں لنکنسن کا ممبر بنا جہاں سے جناح صاحب نے کیا، تو مجھے اپنے ٹرینر نے کہا بھی صحیح کہ شاہ صاحب آپ کے اندر ایڈوکیسی اسکلز اتنے ہیں زیادہ کہ میں آپ کو اپنے فرم میں جو ہے وہ اچھی پلیس جو ہے وہ آفر کر رہا ہوں. اور جیسے ہی آپ اپنا ایجوکیشن مکمل کریں، کیونکہ آپ پاکستان میں جج بھی رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ برٹش کے انڈر میں رہا ہے کسی دور میں، تو وہ لاز ہم نے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. تو میں نے ہنستے ہوئے ان کو ایک جو ہے وہ شابلتی بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے وہ فقرہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا کہ شاہ لطیف کہتا ہے کہ حیف تن کے ہوئے وطن جن وساری ہو. ان لوگوں کو جو ہے وہ حیف ہونا چاہیے کہ جو اپنے وطن کو بھول جاتے ہیں. میں نے کہا کہ سر اتنی تعلیم لینے کے بعد میں جس دھرتی میں پیدا ہوا، وہاں کے لوگوں کو ان اسکلز کی ضرورت ہے. اگر وہاں سے برین ڈرین جیسے ہو رہی ہے، جو بھی بندہ وہاں پہ کوئی انجینئر میڈیکل میں تعلیم مکمل کرتا ہے تو اس طرف بھاگتا ہے. تو اتنے بڑے خطے کا، اس زمانے میں پاکستان کی آبادی تقریباً 17-18 کروڑ ہوا کرتی تھی. تو میں نے کہا کہ سرٹینلی آئی ہیو ٹو ریٹرن ٹو مائی پیپل. تو یہاں جو آپ آنے کے بعد ایک فیل کرتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کو جانتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. وہاں کوئی پیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں کوئی شاہ کی حیثیت نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کو کوئی یاد نہیں رکھتا. یہاں پہ آپ نے جج کی نوکری کی، تو اس حوالے سے جب آپ واپس آتے ہیں تو ایک ہیریٹیج آپ کا رہتا ہے. پھر گھوم پھر کے آپ کا وہ کریکٹر ہی ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہ سید پہ، نہ نان سید پہ، نہ عربی پہ، نہ اجمی پہ، وہ آپ کا کریکٹر ہی جو ہے وہ آپ کو سوسائٹی میں آگے لے جاتا ہے. تو الحمدللہ جو میں نے پیریڈ جوڈیشری میں گزارا، جو وکالت میں گزارا، تو ایک روحانی اتنا سکون ملتا ہے لوگوں کی، اپنے لوگوں کی سروس کرنے کے لیے. تو یہ فطری ایک اٹیچمنٹ ہے انسان کی اپنے سرزمین کے ساتھ. اور میں ان سارے سننے والوں کو کہتا ہوں کہ جس خطے میں آپ پیدا ہوں، جہاں سے آپ پلے بڑے، اس معاشرے کا آپ کے اوپر بڑا حق ہے. اینڈ دیٹ از دی اونلی ریزن. نہ صرف میں، لیکن میرا بیٹا وہاں پہ 6 سال رہا، وہ بھی بیرسٹر ہے. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، حیدر علی شاہ نام ہے، تو بیٹا کیا کرنا؟ کہہ رہا ہے بابا ایک دن بھی نہیں رکوں گا. میں نے کہا ریزن؟ کہہ رہا ریزن وہی بابا جو آپ نے وہ اپنے ٹیچر کو بتایا تھا، مجھے بھی اپنے لوگوں کے پاس واپس ویری جانا. نائس. آپ کا جو گوٹ ہے، پیر جو گوٹ کہا جاتا ہے، پھر آپ جب واپس آئے، یہ تو آپ نے بتا دیا اس جذبے کے تحت، لیکن یہاں پہ بھی چیزیں کافی چیلنجنگ ہوتی ہیں، چاہے وہ قانون ہو، وکالت ہو، پھر ڈیفینیٹلی آپ فارمر جج بھی رہ چکے ہیں. تو وہاں پہ ان چیزوں کو جب آپ اس سسٹم میں آئے تو وہاں پہ کن مشکلات کا میں اس لیے کہوں گی کیونکہ آپ کو باہر کی جو ایک ماحول میں آپ نے کہا نا ایک الگ ماحول تھا، پھر یہاں پہ ایک الگ سسٹم ہے،
ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک جو ہے وہ آپ کو مشکلات نہیں آئیں گی تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہوگی. یہ فطرتی قانون ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اور جیسے میں نے ریزائن کیا جج کی نوکری, آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں لوگ جو ہے وہ کلرک کی نوکری نہیں چھوڑتے, میں نے جج کی نوکری سے ریزائن کیا. اس سے پہلے بھی جب وہ وکلا کی تاریخ چلی تھی 2007 میں, تو اس وقت بھی میں نے اٹیمپٹ کیا تھا. آئی واز دی فرسٹ جج ان سندھ جوڈیشری. جب میں نے ریزائن کیا تو بالکل پرابلمس ہوئے, ایک بالکل, کیونکہ وکالت جو ہے وہ آپ کی پرائیویٹ جاب ہے نا, آپ دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر لوگ جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے آتے ہیں, ایک تو آپ کے اسکلز اور آپ کی نالج کتنی اچھی ہے, اور دوسرا آپ کا کریکٹر کتنا اچھا ہے. کہیں آپ دوسری پارٹی سے مل تو نہیں جائیں گے, اپنے ضمیر کا سودا تو نہیں کریں گے, کورٹس میں آپ کی اپیرنس کا اسٹائل کیا ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین, میری فیملی میں مجھے بابا کہتے تھے, مرحوم ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں, وہ کہتے تھے کہ بیٹا تم پیدائشی لکی ہو, اور جس فیلڈ میں بھی جاتے ہو کیونکہ نیت تمہاری بڑی اچھی ہوتی ہے تو اللہ راستے جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ ہموار کرتا ہے. آپ یقین جانیں کہ جیسے میں نے 2014 میں ریزائن کیا تو مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں جج کی کرسی سے اتر آیا ہوں. یہ وکالت بھی اگر آپ اپنے ایتھکس سے کریں, کیونکہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو کرمنل پروسیجر, جس کو ہم فوجداری قانون کہتے ہیں, سول پروسیجر, یہ دیوانی مقدمات ہوتے ہیں, ان کا جو پاسنگ تھریش ہولڈ ہے وہ 100 میں سے 60 نمبر لیں گے. لیکن ایک ایسا سبجیکٹ تھا لا آف ایتھکس, اخلاقیات, جس میں 70 نمبر لینا لازمی ہوتا ہے. تو ونس آپ اگر اپنے ایتھکس کو مینٹین کرتے ہیں تو پھر وہ ہجوم ہو جاتا ہے. کلائنٹس کا بھی پرو بونو کیسز بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے میں نے اپنے لائف میں پرو بونو کیسز کیے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. ایک چیز طے ہے کہ آپ کی طرف جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ ہے نیک نیتی سے اچھے کریکٹر کے ساتھ کھڑا ہونا. باقی 99% کام جو ہے نا وہ خدا خود کرتا ہے. اور الحمدللہ اس چھوٹی ایج میں, جب میں 52-53 سال کا ہوں, میرے چاروں بچے وکیل ہوں, فارن کوالیفائڈ ہوں, تو مجھ سے سپریم کورٹ کے کسی جج نے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ صحیح ہے کہ آپ کے چاروں بچے جو ہے وہ وکالت میں آ گئے؟ کوئی ڈاکٹر نے, چاروں بچے کیوں مطلب وہی میں بتانا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا سر یہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ they idealize you not as a father but as a lawyer. ویری نائس, آپ اندازہ کر. ویری نائس. اور نہیں ماشاء اللہ یہ بڑی زبردست یہ والا جب آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی آیا کہ چاروں بچے وکالت چاروں سے کے چاروں. کیا زبردست. ویسے تو پھر گھر میں تو پھر وکالت ہی چلتی ہو, کس کی چلتی ہے یہ رات کو بتا دو, 12 منسٹری کی چلتی ہوگی. نہیں, 3 بچے تو مجھ سے علاوہ جو ہے وہ بڑے فرمز میں کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ مجھے تھوڑا ایزی لیتے ہیں. باپ ہے نا, وہ باپ اور باس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو کبھی کبھی میں تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہوں, اور وہ جب نیند سے اٹھیں, شہزادے ہیں, تیار ہوں, پھر ان کی ماں گھر میں موجود ہوتی ہے, تھوڑا بھی ڈانٹتا ہوں. بھائی وہ سینئر اور جونیئر کا فرق بھی تو تھوڑا رکھو نا. تو اس لیے 3 بچے جو ہے وہ تھوڑی میری تنگی کی وجہ سے بھاگے, لیکن ایک میرا بڑا بیٹا جو ہے جس کا نام پیر مہر علی شاہ راشدی ہے, وہ ڈانٹ بھی کھا لیتا ہے اور ہے بھی بڑا. میرے جانے کے بعد لازمی ہے گدی پہ وہی بیٹھے گا, تو اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے تو بہتر ہے. ویری نائس. اچھا نہیں ویسے ایک بات تسلیم کرتے ہیں کہ جتنی بھی فیملی کی آپ بات کر رہے ہیں تو جج تو پھر ایک ہی ہوئی نا, سپریم کورٹ تو پھر آپ کی وہی ہے. 100%. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی جو 100 نام ہیں ان میں سے 2 بڑے پرٹیکولر ہیں, ایک ہے خالق, دوسرا ہے رزاق. تو کسی درویش کا کہنا ہے کہ خالق جو ہے وہ ماں ہے جو اگر دنیا میں دیکھنا ہو, اور رزاق کی کوئی تشبیہ لینی ہے تو وہ والد ہے. اچھا آپ کی میں شخصیت کے پہلو دیکھوں تو آپ بڑا مجھے فیل بھی ہوا کہ آپ کا سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے, بڑے اسٹریٹ فارورڈلی بات بھی کرتے. چلے وکیل ہے مانا, لیکن ہم نے جو وکیلوں کو دیکھا ہے عام طور پہ تھوڑے مزاجن تھوڑے سے عجیب سے ہوتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کر کے, کیسز کو دیکھ کے, سب چیزوں کو رکھ کے. تو آپ کی مزاج پہ کس کا سب سے زیادہ اثر ہے ویسے کیونکہ میں وکالت سے پہلے سول سروسز میں میں نے 3 ایگزامز دیے, تو مجھے لٹریچر پڑھنے کا بڑا جو ہے وہ موقع ملا. اردو لٹریچر, ایک سندھی اسپیکنگ آدمی جس کو غالب, میر تقی میر, فیض اتنا یاد ہو جو آپ کے اردو اسپیکنگ کو بھی نہیں آتا, تو اس حوالے سے میری طبیعت میں جو ہے وہ یہ چیزیں آ گئیں. پھر جو ہے وہ شروع سے پیدائشی والدہ کہتی تھی مجھے کہ یار جب تم نہیں ہوتے ہو تو میری اپنے بچوں کے ساتھ محفل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اس زمانے میں نئے نئے انڈین موویز آیا کرتی تھی, کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی, تو میں جیسے ایک مووی دیکھ لیتا تھا وہ پوری زبان یاد کر کے اپنی والدہ کو آگے بتاتا تھا. اس میں جو ہیومرز کے جو ہے نا وہ سینس ہوتے تو وہ لڑکی بن کے بھی کرتا تھا, لڑکا بن کے بھی کرتا تھا. اچھا ویری نائس. یعنی تو آپ ایکٹنگ میں بھی جا سکتے تھے. بس یہ اگر صدر بن گیا کراچی بار کا
تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک فلم جو ہے وہ بنانے کے لیے میں آپ کو بلاؤں کہ کراچی بار پہ جس میں ہیرو کا رول میں خود اچھا پلے کروں. میں ایک اور چیز یہ کہ کیونکہ انٹرویوز ہم کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ جو میرے سوالات ہوتے ہیں آپ اس کا ڈیٹیل جواب، اور ماشاء اللہ نان اسٹاپ میں چیزوں کو جو نوٹ کرتی ہوں، میں کین آبزرور ہے سر. تو مجھے جہاں تک فیل ہوا کہ اگر آپ شاید وکالت میں نہ ہوتے تو آپ یقیناً میڈیا میں ضرور ہوتے. ایم آئی رائٹ؟ ایک تو شروع سے کیونکہ جو ہمارا گاؤں ہے پیر جو گوٹ، نام کا پیر جو گوٹ ہے، جب میں نے بچپن میں آنکھ کھولی 4 سینماز چلتی تھی، نیا نیا وی سی آر کا کلچر آیا، اور اتنا لٹرری شہر جو ہے وہ آپ کو انٹیریئر سندھ میں نہیں ملے گا جو ہم نے بچپن گزارا. یعنی 70s کی بات کر رہا ہوں، 73 کی میری پیدائش ہے. تو اس حوالے سے وہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی بہت ہوا کرتی تھی، تو ہم اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتے تھے. فوج میں جانے کا بڑا شوق تھا، تو اس حوالے سے یہ چیزیں ہر چیز ہوئی. تو یہ ایکسرسائز کرنے سے کیا ہوا کہ میری جو ہے وہ ایجنگ جو تھی وہ رک گئی. اور کیونکہ جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی اپیرنس بڑی اچھی ہے، بال جو ہے وہ آپ کے اچھے ہیں، داڑھی کا اسٹائل اچھا ہے، تو ہم نے بہت سارے وہاں پہ اس زمانے میں پیر جو گوٹ میں تھیٹرز کیے جب میٹرک میں تھے، انٹرمیڈیٹ میں. اور میرے ایوارڈز ہیں جو میرے ابھی فوٹوز میرے گھر پہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ وہ بابا کا کہنا تھا کہ سید خاندان کے آدمی ہو اور تھیٹرز پہ جاتے ہو، جو ہمارے مریدین ہیں وہ کیا کہیں گے ہمیں، تو اس وجہ سے یہاں ایجوکیشن. گدی آپ کے پاس آئی سارٹ آف جو فیملی سلسلہ ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ ہمارے جو سردار ہیں پوری راشدی فیملی کے، وہ پیر پاگڑا صاحب ہیں. اوکے گاٹ اٹ. پیر پاگڑا صاحب کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم بھی جو ہے وہ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، تو جو مریدین ہیں وہ پیر صاحب تو ایز اے مرشد ان کو جو ہے وہ اوبیڈینس کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی احترام کرتے ہیں. اور پیر پاگڑا صاحب کو چھوڑ کے کچھ اور کمیونٹیز بھی ہیں انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں، جو ہماری ڈائریکٹ مرید ہے، جن کا پیر پاگڑا صاحب سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے وہ تو بڑی گدی ہے، لیکن ہم بھی سائڈ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن میں پیری شیری میں اس طرح کی چیزوں میں، یہ جو ماڈرن چیزیں ہو گئی ہیں، میں اتنا بلیف نہیں رکھتا ہوں. لیکن میں عقیدت میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ طریقت کیا چیز ہوتی ہے، یہ معرفت کیا ہوتی ہے، یہ سلوک کیا ہوتا ہے، کتنا رول ہوتا ہے ایک جو ہے وہ روحانی لیڈر کا جو ہے وہ. کیونکہ مذہب جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یار سے یار کو ملانے والا چاہیے، تو بیچ میں یہ جو معرفت والا کانسیپٹ ہے یہ لازمی ہے. لیکن آج کل جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے میں اپنی بیٹیاں جو ہماری راشدی سید لوگوں کی بیٹیاں کبھی باہر نہیں آتی تھی گھروں سے. میں 15 مہینے سے کراچی بار کے صدارت کا الیکشن کیمپین کر رہا ہوں، تو وہ بیٹیاں روڈز پہ میرے ساتھ ہوتی ہیں. میں نے دھرنا لگایا تھا آئی جی آفس کے ساتھ آیا چندری گڑھ روڈ پہ، تو 3 دن میرے ساتھ رات کو 12 بجے تک وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھی رہیں. تو یہ میں لوگوں کو میسیج دیتا ہوں کہ بھائی سید نان سید کچھ نہیں ہے، لیڈی جینٹس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے آپ کو برابر حقوق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اتنی بھی ڈیوٹیز بھی آپ کے اوپر برابر ہیں. نہ صرف آپ گھر میں اپنا ٹائم دیں، لیکن معاشرے میں خاص کر کے ہماری جیسی فیملیز جو فیوڈل جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ جو ہے وہ ایسے کام کر رہے ہیں تو معاشرے میں ایک بڑی چینج. پیر صاحب ایکچولی اب آپ نے بات کی کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی فارمر جج بھی رہ چکے ہیں اور آپ نے کئی فیصلے، بڑے امپورٹنٹ فیصلے بھی کیے ہیں. یہاں پہ ویسے تو میں ان فیصلوں پہ بھی آؤں گی کیونکہ جو کافی بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنس آپ نے لے چکے ہیں تاریخ میں. لیکن اب آپ نے ایسی بات کی کیونکہ اسپریچول بات کی ہے، کیونکہ ہم اپنے جب قانون کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ شوائد کی بنیاد پہ فیصلہ دیا گیا. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کا دل کہتا ہو کہ شوائد ہیں لیکن جو ہے وہ سچے نہیں ہیں، لیکن ہیں اب ڈیفینیٹلی آپ کو تو اس جنگ میں، کیونکہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ نے جو فیصلہ کیا آپ سمجھیں کہ آپ خدا کو حاضر ناظر کر کے کرتے ہیں، اس سچویشن میں آپ نے کیا کیا ہوگا؟ بہت دفعہ دیکھیں میڈم، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ a judge will go by the law he keeps. جو قانون اس کے سامنے ہے وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. اور جج کی کنڈکٹ کو جو پروسیڈنگ کرتا ہے، کیونکہ فیصلہ ایک دن میں تو نہیں آتا، 2-3 سال لگتے ہیں، چاہے آپ کا فوجداری کیس ہو، دیوانی مقدمہ ہو، آپ کے لیڈیز کے ایشوز ہوتے ہیں، ڈاوری کے، ڈیورس کے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. بچوں کی کسٹڈی کے، جب ڈیورس ہو جاتی ہے، بچے ماں کے پاس رہیں یا والد کے پاس رہیں، تو 2.5-3 سال ویسے لگ جاتے ہیں. وکلا ڈیلے کرتے ہیں، کورٹس کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے. یہ ایسا نیگلیکٹڈ ایک جو ہے وہ فیلڈ ہے، گورنمنٹ نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی. اور سب سے بڑا رول معاشرے میں انہی جو ہے وہ کورٹس کا ہے. بہرحال پھر بھی
ایویڈنس لا جو ہے وہ جس کو ہم قانون شہادت کہتے ہیں پاکستان کے لینگویج میں، وہ ججز کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کون سی ایویڈنس جو ہے وہ قابل قبول ہے، کون سی ایویڈنس جو ہے وہ اس پہ آپ غور نہیں کر سکتے. اگر آپ اس پہ کنسیڈر کر کے کسی کو سزا دے دیں گے، کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کو ریلیف دے دیں گے، تو اوپر جب آپ کا ججمنٹ جو ہے وہ اپیل میں جائے گا تو آپ کی کنڈکٹ کے خلاف، آپ کی جاب کے حوالے سے، تو اس لیے ہم بڑے کیئرفل ہوتے ہیں. اور یہ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سیکریٹریٹ چلے جائیں جہاں پہ پوری گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی بیٹھتی ہے، لیکن جوڈیشل بیوروکریسی میں جائیں گے تو ایز پر رولز کام ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو لا کام ہوتا ہے. اور میرے تقریباً 10 سالہ کیریئر میں 12-13 ہزار میں نے فیصلے دیے جو ریکارڈ کے حصہ ہے، لیکن میں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اگر مجھے قانون پرمٹ نہیں کرتا ایسی ایویڈنس کو، تو پھر ایسی ایویڈنس پہ میں رلائے کر کے کسی کو سزا دے دوں. اور قانون مجھے پرمٹ کرتا ہے کہ یہ ایویڈنس صحیح ہے اور میں جانتے ہوئے بھی اس کو نہیں مانوں، تو میں نے اپنے جو ہے وہ اکیڈمکس کو علیحدہ رکھا، سوائے ایک دو چیدہ کیس تھے جس پہ میں نے انوویٹیو اسٹائل لیا کہ میں نے کہا جج کا کام جو ہے وہ تھوڑا جورسپروڈنس کو آگے بڑھانا بھی ہے. وہ آپ نیکسٹ میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن بیسیکلی ججز جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ فارمل ہوتے، وہ انفارمل کام نہیں کرتے اکارڈنگ ٹو لا. اور بالکل اچھا، ایک تو قانون میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے بکس ہیں، پھر دوسرے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے جو ڈیسیشنز ہیں وہ بھی ہماری طرح اس طرح ہی بائنڈنگ ہے جیسے وہ قانون لکھا ہوتا ہے. تو وقتاً بوقتاً ہمیں وہاں سے وہ گائیڈ لائن ملتی رہتی ہے اور ہم فیصلے جو ہے وہ اس کی روشنی میں کرتے ہیں. ویسے جب آپ کی فیملی کی بات کرتے ہیں تو آپ وکالت میں جو آپ نے بات کی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیفینیٹلی بڑے انسپریشن بھی تھی، تو کیا وہی وجہ تھی یا ویسے بھی فیملی میں اور بھی تھے؟ میڈم ایک میں نے محسوس کیا ہے کہ ہماری جو فیملی ہے نا، کیونکہ ایک صوفیوں کی فیملی، لاکھوں کے تعداد میں سال میں 2 مرتبہ ہمارے گاؤں میں مرید آتے تھے پیر پگڑا صاحب سے، ان سے انٹریکشن ہونا. اور پھر میں نے بتایا کہ شہر جو ہے وہ لٹریچر کا ایک سینٹر ہوا کرتا تھا، تو ہم شروع سے جو ہے نا وہ دماغ جو ہے وہ بڑے تیز چلتے تھے. اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے دماغ تو تھیٹر میں چلتے تھے نا، وہ تو آپ نے وہاں پہ بھی تو وہ کنٹینیوٹی ہے کہ جس کو دماغ زیادہ تیز چلے نا اس کے لیے وکالت اور جوڈیشری کی فیلڈ سب سے اچھی ہے. یا تو سیاست میں چلا جائے، لیکن جھوٹ ہم سے بولا نہیں جاتا تو اس لیے سیاست سے اوائڈ کرتے. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے وکیل جھوٹ نہیں بولتے؟ میں کہتا ہوں کہ سرٹنلی جھوٹ نہیں بولتے. میں آن اوتھ آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے وکالت کے دور میں کبھی غلط کیس نہیں لیا، کبھی کسی پولیس والے یا جج کو ملا کے کیس میں نے ون نہیں کیا. اور آپ اگر اس راستے سے چلے نا تو اللہ آپ کا یہ بھی راستہ ہموار کر دیتا ہے، صرف آپ کے تھوڑی کھڑے ہونے کی دیر ہے. باقی وہ شالتی بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ وہ خود ہی آئے گا، وہ خود ہی آئے گا. تھوڑا میں بھی آگے ہوں، بس یہ اتنا کام ہے، تھوڑا آپ کو آگے ہونا ہے. نہیں تو دیکھیں، میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ if character is lost everything is lost. ایک پولش تھا، اس کی بیکری پہ جو ہے وہ میرے ساتھ جو میرے کولیگس رہتے تھے انہوں نے مجھے سرپرائز دیا کہ شاہ صاحب کا برتھ ڈے مناتے. میں جیسے یونیورسٹی سے واپس آیا تو میں نے کہا کہ یہ تو چاکلیٹ فلیور ہے، میں کھاتا ہی نہیں ہوں. تو میں نے پوچھا کہاں سے لے آئے؟ کہہ رہا سر وہ سامنے پولش کی بیکری ہے. میں نے کہا آپ کنٹینیو کریں، میں چینج کر کے آتا ہوں. تو میں نے اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اس میں سمیل ہے بھائی، یہ آپ نے کیسے دے دیا؟ تو جیسے ہی اس نے مجھ سے وہ 30 پاؤنڈ کا کیک تھا وہ بن میں پھینکا تو مجھے اندازہ ہو گیا، میری وہ پوری لیگل فیکلٹیز جو ہے وہ ریسپونڈ کرنے لگی کہ میں نے کہا کیا ظلم کیا میں نے اس کے ساتھ. اب یہ پوری کمپنی کو لکھے گا، یہ سارے کیک یہاں سے ہٹائے گا، کیا کسٹمرز کے سامنے اس کی جو ہے وہ میں نے کانفیڈنس کو لوز کر دیا. صرف ایک مائنر اپنے جو ہے وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی وجہ سے. لیکن دوسرے دن جب میں نے اس کو بتایا کہ تمہارے کیک میں کوئی ایشو نہیں تھا اور تمہارا کیک صحیح تھا، مجھے فلیور نہیں تھا، تو 11 مہینے میڈم میں اسی گلی میں رہا. لیکن جب بھی مجھے دیکھتا تو کہتا تھا کہ یہ جھوٹا آدمی جا رہا ہے. دیکھیں کیا ہائی مورلس ہیں اور اسٹینڈرڈس ہیں. تو دس ون از. اور وہاں پہ تو میں نے کسی کو کرپشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہاں پہ ہر مہینے آپ کی صرف جو ہے وہ 2-3 پاؤنڈ ہی جو ہے وہ آپ اپنی سیلری میں بڑھا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی انصاف کے لیے جو ہے نا، میں نے تو ایکسپیرینس بھی کیا. اگر ہم اپنے کورٹس میں بھی جائیں تو مجھے تو ڈپریشن ہونے لگتا ہے جو نظام اور چیزوں کو رکھتے. بس وقت کی بات ہے، چیزوں کو شاید ہم اپ گریڈ بھی کر لیں. کافی مسائل کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ابھی بھی انصاف کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور نا امیدی کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنے سسٹم سے، اپنی چیزوں سے، تو ان کے لیے آج آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ہمت نہ ہاریں، امید، وہ کہتے ہیں کہ ہوپ ریمینس ایٹرنل ان ہیومن بریسٹ. امید گئی تو ہر چیز گیا. ہم سے زیادہ بھی خراب معاشرے دنیا میں چل رہے ہیں.
آپ افریقہ چلے جائیں، اللہ نے پاکستان کے اوپر بڑا کرم کیا ہوا ہے، یہاں پہ میدان، پہاڑ، دریا، لوگ ٹیلنٹڈ، ویرائٹی ہے لوگوں کی، تو اس حوالے سے اور جو ملک ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ تبدیلی وہ ڈیکیڈز میں ہوتی ہے، سینچریز میں ہوتی ہے، اس لیے بہت سارے نیشنل ریسورسز جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے استعمال ہوئے. اگر جمہوریت پھلتی پھلتی رہے گی تو یہ جوڈیشری کا نظام، یہ وکیلوں کا، یہ ہیومن رائٹس کا، میں بڑا پرامید ہوں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو ہے وہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے. اچھا، کیونکہ میرا ایکسپیرینس رہا ماڈل کورٹس بھی اب بڑا جلدی فیصلہ کر رہی ہیں لیکن بس کیا کریں، غربت تو ہے نا ملک میں، ملک میں غربت ہے، وکیلوں کی تعداد کم ہے، آپ اندازہ اچھا کریں. مجھے لگا میں جگہ نو 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 یہی تو ایشو ہے جس کی وجہ سے میں صدارت کا الیکشن لڑ رہا ہوں. کراچی کی آبادی 4.25 کروڑ، وکیلوں کی تعداد 15,000. ممبئی میں رہ کے آیا، 2017 میں میرا تجربہ رہا، میں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے گیا تھا. وہاں آج ممبئی کی شہر کی آبادی جو ہے وہ 2 کروڑ 10 لاکھ اور وکیلوں کی تعداد 90,000. چنائی میں گیا جس کو کبھی کس زمانے میں مدراس کہتے تھے، وہاں وکیلوں کی تعداد 56,000 اور شہر کی آبادی 1 کروڑ. یہ مسئلہ ہے. اچھا نہیں دین یہ تو مطلب یہ کہ لوگ پھر وکالت کی طرف نہیں آ رہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے. نہیں، بیسیکلی کچھ مخصوص جو ہے وہ جو گروپس ہیں انہوں نے نوجوان وکلا کے لیے، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، ان کے راستے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ایک قصہ ہے جس کے لیے آپ کو علیحدہ ایک پروگرام کرنا پڑے گا. ضرور. ہاں نہیں تو یہ جو ہے نہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور جان کے بھی، اور وی وش یو گڈ لک جو بھی آپ کے الیکشن میں ہے، اور آپ جتنا آپ کی ماشاءاللہ ایک انرجی بھی نا اپنے بیٹوں جیسی ہے. میں ان سے ملی نہیں ہوں لیکن وہی ایک جو ہمارے نوجوان میں ایک انرجی ہوتی ہے نا، آئی کین فیل دا سیم. تھینک یو، بہت شکریہ شاہ صاحب، پیر صاحب آپ کے وقت کے لیے، وکیل صاحب آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے نام ہیں، اینڈ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی پیر سید اسد اللہ صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور جو میرے لاسٹ میں ایک سوال تھا انصاف کے حوالے سے، اس میں یہ نہیں تھی کہ نا امیدی تھی، اس میں یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی آپ جو ہے کوشش ضرور کریں. اور ایک تو ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں نا انصاف نہیں ملے گا، لیکن ایسے نہیں انصاف مل جاتا. آپ کو جو سسٹم ہے، جو بھی ہے، چاہے جوڈیشنری ہو، ہمارے وکلا ہوں، ان سے آپ نے رابطہ ضرور کرنا ہے، اپنی کوشش ضرور کرنی ہے. لیکن آپ جب کوشش کریں گی، آپ یقین مانیں، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو انصاف مل ہی جاتا ہے، لیکن کوشش ضرور ہوتی ہے. پہلے سے کہنا کہ نہیں یہ تمہارا سسٹم ایسا، یہ پھر آپ کی غلطی ہے، سسٹم کی غلطی نہیں ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ.